الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اور جو لوگ کافر ہیں وہ اس کے متعلق ہمیشہ شک میں ہی رہیں گے حتیٰ کہ ان پر اچانک قیامت ٹوٹ پڑے یا ان کے پاس بے رحم دن کا عذاب آ جائے۔ اس دن صرف اللہ کی حکومت ہوگی، وہی ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ پس جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے وہ نعمت والی جنتوں میں ہوں گے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کی تکذیب کی انہی لوگوں کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ اور جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی پھر وہ قتل کر دیے گئے یا وہ مر گئے، اللہ ان کو ضرور عمدہ رزق عطا فرمائے گا، اور بے شک اللہ سب دینے والوں سے بہترین دینے والا ہے۔ اللہ انہیں ضرور ایسی جگہ داخل فرمائے گا جس سے وہ راضی ہوں گے، اور بے شک اللہ خوب جاننے والا بردبار ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العالمین نے آج کی تلاوت کردہ آیات میں سے پہلی آیت میں جو حقیقت ارشاد فرمائی ہے اس کا تعلق کافروں کے ساتھ ہے۔ ایک دم سے جو کچھ کہا گیا ہے پہلے اسے ہم سمجھ لیتے ہیں، اس کے بعد جو مکمل کہانی ہوگی اسے بھی ہم جان لیں گے۔ کافروں کے بارے میں قرآن حکیم نے فرمایا یہ شک میں ہیں اور مسلسل شک میں رہیں گے۔ شک کس بات کا تھا؟ نئی کہانی نہیں ہے۔ کافر لوگ مرنے پر یقین رکھتے تھے لیکن اٹھنے کے بارے میں شک تھا۔ نمبر 2، جس کتاب کو محمد قرآن آسمان سے نازل کیا ہوا کہتا ہے یہ آسمان سے نازل کیا ہوا نہیں ہے، یہ تو ایک عجمی غلام آ کر کے تو انہیں بتا جاتا ہے، کسی نہ کسی عجم کے شخص سے یہ باتیں سیکھتے ہیں۔ قیامت قائم ہوگی، یہ بات بھی کافروں کی ہاں یقین کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی تھی۔ دوزخ کا کوئی عنوان ہے یا جنت میں داخل کیے جائیں گے، کافروں سے یہ بات بھی بہت بعید از قیاس اور بعید از یقین تھی۔ الغرض ایک نہیں دو، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذات اقدس کے حوالے سے بھی ہم نے جو تاریخ اسلام پڑھی آپ نے بھی جانی، شک میں تھے محمد اللہ کے رسول ہیں بھی یا کہ نہیں۔ الغرض بہت سارے عنوانات تھے، کافی لوگ جن عنوانات کے متعلق شک میں پڑے ہوئے تھے رب کائنات نے کہا یہ ہمیشہ شک میں رہیں گے۔ جو آیت بنتی تھی مختصر وہ تو ہم نے جان لی، لیکن اس میں ایک باریک حقیقت ہے، میں اب اس کی طرف آپ کی رسائی کروانا چاہوں گا۔ یہ کہنا کہ کافر ہمیشہ شک میں پڑے رہیں گے، اس کا تو صاف صاف معنی یہ ہے کہ ہمیشہ کافر ہی رہیں گے۔
جب تک شک ہے تو ایمان تو نہیں ہے، تو یہ ہمیشہ شک میں رہیں گے، تو معنی یہی ہے کہ یہ ہمیشہ کافر رہیں گے۔ حالانکہ ہم نے پایا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے سے پہلے کافر ہی تو تھے، اور کتنے صحابہ جب اسلام قبول کیا اس کے بعد مسلمان بنے، اس سے پہلے کفر ہی میں تو تھے۔ اچھا، رسول اللہ علیہ والسلام کے تشریف لے جانے کے بعد تابعین کا دور، تو اس دور میں بھی تو ایسا ہوا، بہت سارے لوگ پہلے کافر تھے، بعد میں اسلام قبول کر لیا۔ ہر صدی، ہر قرن، ہر زمانہ ایسا ہوتا رہا، اور آج بھی ایسا ہے کہ بہت سارے کافر ہیں جو آخر اسلام لا رہے ہیں۔ تو پھر اس جملے کا معنی کیا ہوگا؟ کافر ہمیشہ شک میں رہیں گے، یعنی ہمیشہ کافر ہی رہیں گے۔ اس بات کو جاننے کے لیے میں آپ کے سامنے پہلے سپارے سے ایک آیت لانے لگا ہوں، جو صرف آپ کو ذہن نشین کروانے کے لیے اور یاد دہانی کروانے کے لیے۔ اس پر تفصیلی مضامین ہم جان چکے ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ نے کافروں کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ آیت ختم ہو گئی، میں بس جملہ نکالنا چاہتا ہوں۔ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دی، کافر ہی رہیں گے، کفر پر ہی مریں گے، اور ان کے لیے عذاب عظیم۔ تو بھئی ہم وہ آیت ہوئی یا یہ آیت ہوئی، یہاں سے تو یوں لگ رہا ہے کہ جیسے کافر ایمان لائیں گے ہی نہیں، حالانکہ ہم نے دیکھا کتنے صحابہ ایسے ہیں جن کا اسلام لانے سے پہلے حال تو وہی تھا، اور اسلام قبول ہوا تو اللہ رب العالمین نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود اقدس میں سرچشمہ رحمت سے انہیں فیضیاب کر دیا۔ یا پھر ہر دور میں، ہر زمانے میں لوگ کافر تھے اور پھر مسلمان ہوئے ہیں۔ قرآن پاک کے ان مقامات کا معنی کیا ہوگا کہ کافر ہمیشہ شک میں رہیں گے اور ہمیشہ کافر ہی رہیں گے؟ آئیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کافر دو طرح کے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں کافر دو طرح کے ہوتے ہیں۔ کچھ کافروں کے بارے میں اللہ کا علم یہ ہوتا ہے کہ آج یہ کافر ہیں لیکن عنقریب مسلمان ہو جائیں گے، جیسے کہ صحابہ کے بارے میں، جیسے کہ تابعین کے دور میں جو لوگ مسلمان ہوئے، یا پھر جیسے کہ ہر زمانے میں لوگ مسلمان ہوئے۔ تو کچھ کافروں کے بارے میں اللہ کا علم پاک یہ ہوتا ہے کہ عنقریب مسلمان ہو جائیں گے۔ کچھ کافر ایسے ہوتے ہیں کہ رب کائنات نے ان کو تخلیق فرمانے کے بعد ان کی مکمل زندگی میں جو نظر رحمت ڈالی اور انہیں دیکھا، اور جو علم رب کائنات کا تھا، تو اللہ کے علم میں یہی بات سامنے نکلی کہ یہ کبھی بھی اپنی زندگی کے کسی لحظے میں بھی ایمان کی طرف راغب نہیں ہوں گے، اور یہ آخرکار کفر پر ہی مل جائیں گے۔ ازلی کافر اور ابدی کافر، جن کے بارے میں علم الہی یہ جانتا تھا کہ یہ کبھی بھی مسلمان نہیں ہوں گے، تو دو طرح کے کافر ہو گئے۔ کچھ کافر اللہ کے علم میں ایسے کہ جی آخرکار اسلام قبول ہوگا، کچھ کافر اللہ کے علم میں ایسے کہ مرتے دم تک بھی اسلام قبول نہیں کریں گے، تو دو طرح کے کافر ہو گئے۔ وہ جو دوسری قسم ہے کافروں کی، جن کے بارے میں اللہ کا علم یہ ہے یہ کبھی بھی ایمان والے نہیں ہوں گے، کفر پر ہی مریں گے، رب کائنات یہ ان کافروں کی کہانی ارشاد فرما رہا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگا دی، یہ کبھی مومن نہیں ہوں گے۔ یہ بات اگر پڑھنا چاہو تو قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمائی ہے، اور دیگر بھی ائمہ تفسیر نے ارشاد فرمائی ہے۔ الغرض رب کائنات نے یہاں یا پھر پہلے سپارے میں یا پھر قرآن حکیم میں اور کئی مقامات پر جو یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ کافر ہمیشہ کفر پر رہیں گے، یا پھر وہ ہمیشہ شک میں رہیں گے، یا پھر ان کے دلوں پر مہر ہے، تو اس سے وہ کافر مراد نہیں ہیں جو آخرکار حلقہ بگوش اسلام ہو گئے، بلکہ اس سے وہ کافر مراد ہوتے ہیں جو کہ مرتے دم تک، آخری سانس تک کفر پر جمے رہے اور کفر پر اڑے رہے، جیسے کہ ابو لہب کہا جا سکتا ہے، جیسے ابو جہل کہا جا سکتا ہے، جیسے ولید بن مغیرہ کہا جا سکتا ہے، جیسے نضر بن حارث کہا جا سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، اور جو لوگ کافر ہیں وہ اس کے متعلق ہمیشہ شک ہی میں رہیں گے۔ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً، یہاں تک کہ ان پر قیامت آئے گی تو ان کا شک ٹوٹے گا، قیامت آئے گی تو ان کا شک ٹوٹے گا۔ یاد رکھنا چاہیے کہ رب کائنات نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا ہے کہ مرتے وقت، اور حدیث پاک میں بھی اس عنوان کو کھولا گیا، مرتے وقت ہر انسان پر یہ حقیقت کھل جاتی ہے کہ سچا مذہب محمد مصطفیٰ ہی کا ہے۔ آپ اگر جاننا چاہیں کہ قرآن پاک میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے تو میں آپ کی خدمت میں بیان کر دوں گا۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ
رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو موت دیکھنے کے بعد اب کہتے ہیں کہ توبہ، انی تبت الان، میں توبہ کرتا ہوں، موت قریب ہو گئی، موت کو دیکھ لیا، حضر الموت، موت کو دیکھ لیا، اب کہتے ہیں تبت الان، میری توبہ۔ مولا کائنات نے فرمایا ولیست التوبہ، توبہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو موت کے وقت توبہ کرنا یہ دلیل ہے کہ احساس جاگ چکا ہے کہ میں غلطی پر تھا۔ میں وجہ استدلال آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ موت کے وقت توبہ کی طرف متوجہ ہونا یہ دلیل ہے کہ بندہ سمجھ چکا ہے کہ واقعی مجھ سے غلطی ہوئی ہے، کفر صحیح نہیں ہے، محمد مصطفیٰ کے دین کو قبول کرنا چاہیے۔ میں نے یہاں سے بس یہ بات آپ کی خدمت میں کہنا چاہیے کہ مرنے سے قبل، بلے چند لحظے قبل، ہر شخص پر کھل جاتا ہے کہ سچا دین اسلام ہے، لیکن اس وقت کا کھلنا بندے کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوتا۔ اس بات کو رب کائنات نے فرمایا حتی تأتیہم الساعۃ بغتۃ، ہمیشہ شک میں رہیں گے تب تک جب تک کہ قیامت قائم نہیں ہو جاتی۔ جب قیامت ہوگی ان کے شک ٹوٹ جائیں گے، حقیقت ان پر کھل جائے گی، اور اس وقت شرمندگی کا احساس انہیں ستائے گا، اور پھر یہ کہیں گے کہ اے میرے اللہ ہمیں اخرنا الی اجل مسمی، ہمیں پھر سے ایک بار دنیا میں بھیج دے۔ اس وقت سارے حقائق جاننے کے بعد یہ ایسی التجائیں کریں گے، وَلَيْسَتْ، لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ اب انہیں پلٹا کر دنیا میں نہیں بھیجنا۔ او یأتیہم عذاب یوم عقیم، تو یہ کافر ہمیشہ شک میں رہیں گے یہاں تک کہ قیامت آ جائے، یا پھر یہاں تک کہ عذاب کا دن آ جائے۔ جیسے پہلی قوموں پر عذاب آیا تو ان پر عذاب آئے گا تو ان کو سمجھ آئے کہ وہ واقعی اللہ کا نبی سچ فرماتا تھا، اگر ہم نے تسلیم نہ کیا تو ہمارے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ تو جب عذاب آئے گا تو پھر اس وقت مانا کیا مانا؟ اب تو اللہ کے عذاب میں گرفتار ہونا شروع ہو گئے، تو اب مانا کیا مانا؟ اچھا، تو اس مقصد کو بیان کرنے کے لیے قرآن حکیم نے جو لفظ ارشاد فرمایا ہے وہ یہ ہے او یأتیہم عذاب یوم عقیم، یہاں تک کہ ان کے پاس یوم عقیم آ جائے، مراد ہے یوم عذاب آ جائے، اللہ کی پکڑ کا دن آ جائے۔ لیکن اللہ کے عذاب کے دن کو یوم العذاب نہ کہا بلکہ یوم عقیم کہا، عقیم عین قاف یا میم عقیم۔ یہ عقیم کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ جاننا چاہیں کہ عقیم کیا ہے تو میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ میں ابھی کل ہی بچوں کو سبق پڑھا رہا تھا جو نئی کلاس میرے پاس داخل ہوئی کہ مٹی میں جذب کرنے کی صلاحیت ہے۔ اچھا، پھر اس کی ہنڈیا بنا لو یا پھر خالص مٹی ہو، یہ پانی جذب کر لیتی ہے۔ خشک کپڑا ہو اس میں جذب کرنے کی صلاحیت ہے، ریت ہو اس میں جذب کرنے کی صلاحیت ہے، لیکن وہ جو پالشڈ پتھر ہوتا ہے وہ کوئی بھی شے اپنے اندر جذب نہیں کر سکتا۔ شیشہ کوئی بھی شے اپنے اندر جذب نہیں کر سکتا۔ اسٹیل کا بنا ہوا برتن اپنے اندر کوئی بھی شے جذب نہیں کر سکتا۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں قوت جاذبہ ہوتی ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں قوت جاذبہ نہیں ہوتی۔ شیشہ سارا دن بھی پانی کے اندر ڈبوئے رکھو، ایک قطرہ بھی وہ اپنے اندر جذب نہیں کر سکتا۔ تو بنیادی طور پر ایسی شے جو کسی اور سے کچھ لے کر تو اپنے آپ میں سمو نہ سکے، جذب نہ کر سکے، یا ادھر سے ملنے والی نعمت سے فائدہ نہ اٹھا سکے، تو ایسی شے کو بنیادی طور پر عقم کہا جاتا ہے، جس میں جذب کی صلاحیت نہ ہو، جس میں فائدہ اٹھانے کی صلاحیت نہ ہو۔ اس لیے وہ عورت جو بانجھ ہوتی ہے اور جس کو جواب ہو جائے کہ اب اس کی ہاں اللہ کے حکم سے اولاد نہیں ہو سکتی، ایسی عورت کو عربی زبان میں کہتے ہیں امرأۃ عقیمۃ، ایسی عورت جو بانجھ ہو گئی اور اس میں حاصل ہونے والے نطفے سے فائدہ اور طاقت حاصل کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، ایسی عورت کو عربی زبان میں امرأۃ عقیمۃ کہہ دیتے ہیں۔ مولا کائنات نے کہا کہ ویسے تو یوں ہے ہر دن آسمان سے رحمت برستی ہے، ویسے تو یوں ہے ہر دن آسمان سے نعمتوں کا نزول ہوتا ہے، ویسے تو یوں ہے ہر دن میں اللہ کی عطاؤں کا ظہور ہوتا ہے، ویسے تو یہ ہے اللہ اپنے بندوں پر فضل کی برسات کرتا ہے ایسا۔ لیکن اے کافروں، اگر تم باز نہ آئے تو زمانہ یہی ہوگا، سورج ویسے ہی چڑھے گا اور ڈھلے گا بھی ادھر ہی، غروب بھی ادھر ہو جائے گا، گھڑیاں ویسے ہی گھومے گی، لیکن یاد رکھنا وہ تمہارے لیے یوم عقیم بن جائے گا۔ معنی کیا ہے کہ اللہ کی برستی ہوئی رحمتوں کا رخ تمہاری طرف نہیں ہو سکے گا، اور تم محروم کے محروم رہ جاؤ گے اور عذاب الہی کا شکار ہو جاؤ گے۔ جتنے بھی آسمان سے برسنے والی رحمتیں ہیں، عطائیں ہیں، نوازشات ہیں اور کرم ہوگا، وہ سارے کا سارا تمہارا نہیں بلکہ اللہ رب العالمین محمد مصطفیٰ کے وفاداروں کا حصہ بنا دے گا۔ تو ذالک یأتیہم عذاب یوم عقیم، جس دن پھر عذاب آ گیا، پھر وہ دن یوم عقیم ہے۔
یہ اس اتنی آیت کی 3 مختلف حصوں سے میں نے مختصر گفتگو آپ کی خدمت میں کہنا چاہی۔ آیت نمبر 56 کی تلاوت، الملک یومئذ للہ، قیامت کے دن کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا کہ اعلان ہوگا آج بادشاہت اللہ ہی کی ہے۔ حالانکہ ہر دن بادشاہت اللہ ہی کی ہوتی ہے، دنیا میں بھی تو بادشاہت اللہ ہی کی ہے، لیکن قیامت والے دن خاص کر کے اس کے جلال کا ظہور اور اس کے جلال کا اظہار ہو رہا ہوگا، تو ایسے میں کہا جائے گا الملک یومئذ للہ یحکم بینہم، اللہ ہی ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ فالذین، وہ فیصلہ ہے کیا؟ اگلی 2 لائنوں کے اندر وہ فیصلہ بیان کر دیا گیا۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے وہ نعمت والی جنتوں میں ہوں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کی تکذیب کی انہی لوگوں کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا، اور جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی پھر وہ قتل کر دیے گئے یا وہ تبھی مر گئے، اللہ ان کو ضرور عمدہ رزق عطا فرمائے گا۔ اس آیت میں ایک خوبصورت حقیقت کا اظہار کیا گیا ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اپنے انداز میں اور اپنے کلام میں، اپنے کلمات میں ارشاد فرمایا، اور قرآن حکیم نے اسے اپنے سے انداز میں کہا۔ وہ حقیقت کون سی ہے؟ یاد رکھیے کہ حدیث کے یہ الفاظ ہیں، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی جو نیت ہوتی ہے یہ اس کے کیے ہوئے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ بہتر ہونے کا معنی یہی ہے کہ عمل تو جب وقوع پذیر ہوگا تو ہی اس کا اجر اور ثواب ہوتا ہے، لیکن نیت میں بندے نے صرف ابھی ارادہ کیا ہے اور اس کام کو پایۂ تکمیل تک نہیں پہنچایا تو اللہ اس نیت پر پھر سے پورا ہی اجر عطا فرما دیتا ہے۔ یہ معنی ہے کہ نیت المؤمن خیر من عملی۔ میں اس کی مثال آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ارادہ کیا آج ہم عشاء کی نماز جماعت سے پڑھیں گے، اور پکا ارادہ کیا، عین اس موقع پر کوئی ایسی ایمرجنسی بن گئی کہ آپ نماز جماعت سے نہ پڑھ سکے، تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ جو تم نے نیت کی تھی کہ ہم نماز جماعت سے پڑھیں گے، اور نیت میں سچائی تھی، اخلاص تھا اور محکم ارادہ تھا، ایسے جھوٹ موٹ نہیں کہ بندہ ہر دن پھر سوچے پڑھا گا نماز جماعت نہ پڑھا گا لیکن تو لگا ہوئے، یعنی اندر سے اس کا دل پکا نہ ہو، تو یہ دھوکہ ہے۔ اس پر نہیں، نیت بندے کی اخلاص مند، اور اگر پھر وہ اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچا نہ سکا تو اللہ تعالیٰ اجر اسے پورا ہی عطا فرمائے گا۔ یہ حدیث پاک میں بات بیان ہوئی، لیکن آج میں یہی عنوان قرآن حکیم سے نکال کر آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرتے ہیں، تو ہجرت کرنے میں ایسا ہوتا ہے کہ کبھی تو کافر ان پر حملہ کریں اور آنے اور جانے اور راستوں ہی میں انہیں شہید کر دیں، تو ان کے بارے میں تو یہ کہا گیا کہ یہ اللہ کے راستے میں نکلے جہاد کرنے کے لیے، اور ہجرت کرتے ہوئے اپنے گھروں کو چھوڑ کر تو قتل کر دیے گئے۔ ان کا تو جو اجر بننا ہے شہید کے حوالے سے وہ تو عنقریب میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا، ان کا جو اجر بننا ہے وہ تو بننا ہی بننا ہے۔ لیکن یہ لوگ وَأَوْ مَاتُوا، ایک بندہ نکلا جہاد کرنے کے لیے، گھر بار چھوڑ دیا، ہجرت ہو گئی، نکل گیا جہاد کروں گا اللہ کے راستے میں، لیکن جہاد کر ہی نہ سکا، تلوار کی کاٹ میں آ ہی نہ سکا، نیزے کا زخم وہ کھا ہی نہ سکا، اور بھالا اس کے سر پر لگ نہ سکا، اور کافروں کی طرف سے تیر اور تفنگ اس کے جسم میں پیوست ہو نہ سکے، کچھ بھی تو نہ ہو سکا، بلکہ میں یوں کہوں کافروں کے ساتھ ٹکراؤ ہو ہی نہ سکا، کافروں کے ساتھ آمنا سامنا ہو ہی نہ سکا، تو کسی جگہ پڑاؤ ڈالا تھا یا کسی جگہ سواری سے گر گیا تھا اور گر کر کے تو مر گیا، تو مولا کائنات نے کہا بھلے یہ تلوار سے کٹا نہیں ہے، اس کی جان گئی نہیں ہے، نیزہ اس کو لگا نہیں ہے، لہو اس کا گرا نہیں ہے، لیکن اس کا ارادہ یہ تھا کہ میں جہاد کرنے کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کر نکل رہا ہوں، تو رب کائنات نے اس کے اس اخلاص مندانہ ارادے پر کیا فیصلہ فرما دیا؟ لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، جو نکلا اور جان دے چکا اللہ جو اجر اسے عطا فرمائے گا، اور جو نکلا اور کٹ کر جان نہ دے سکا، اپنی طبعی موت مر گیا، تو رب کائنات نے کہا اسے بھی ہم اتنا ہی اجر عطا فرمائیں گے۔ لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، اسے بھی ہم اتنا ہی رزق اور اجر عطا فرمائیں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور بے شک اللہ سب دینے والوں سے بہترین دینے والا ہے۔ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَ، اللہ انہیں ضرور ایسی جگہ داخل فرمائے گا جس سے وہ راضی ہو جائیں گے۔ جزا دونوں کی برابر ارشاد فرما دی، جو باقاعدہ جس مقصد کے لیے نکلا پائے تکمیل تک پہنچا دیا، جہاد کے لیے نکلا اپنی جان آخرکار کٹوا کر اللہ کے حوالے کر دی، اور جو نکلا لیکن کچھ بھی نہ کر سکا، تو مولا کائنات نے کہا ان دونوں کو لَيُدْخِلَنَّهُمْ
مدخلا یرضونہ، ایسی جگہ اللہ انہیں داخل فرما دے گا جہاں سے یہ سارے راضی ہو جائیں گے۔ کچھ اسی طرح کا ملتا جلتا عنوان ہے جو کسی موقع پر حدیث میں نے آپ کے لیے بیان کیا تھا کہ جو شخص قرآن حکیم سیکھنے کے لیے اپنا قرآنی تعلیمی سفر شروع کرتے ہیں، جو لوگ اپنا قرآن کی تعلیم کا سفر شروع کرتے ہیں اور پھر ابھی مکمل نہ ہو سکا اور اللہ کو پیارے ہو گئے، تو رسول اللہ علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ قبر میں اللہ تعالیٰ کچھ فرشتوں کو بھجوا کر پہلے ایسے صاحب کا قرآن پورا کرواتا ہے، اور قرآن پورا کرنے کے بعد پھر اس کے حساب کا عنوان چھیڑا جاتا ہے۔ یہ سارے عنوانات اسی بات کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، نیت المؤمن خیر من عملہ۔ آج کی نشست میں میں ارادہ رکھتا ہوں کہ آپ کو ایک حدیث اور پھر 2 حدیثیں اور پھر 3 حدیثیں اور حسب حال پھر 4 حدیثیں آپ کی خدمت میں بیان کروں۔ جانتے ہیں ہم شہید جنتی ہے، اتنا ہم جانتے ہیں، شہید کی روح جنت میں رہتی ہے، یہ بات بھی ہم جانتے ہیں، لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہم نہیں جانتے۔ میں چاہوں گا کہ آپ کے لیے ان احادیث شریفہ کو تلاوت کیا جائے۔ شہید کا مقام کیا ہے؟ شہید کے لیے اللہ کی طرف سے انعامات کیا ہیں اور اجر و ثواب کا اندازہ شہید کے لیے اللہ کے ہاں کیا ہے؟ جیسے آپ نے حافظ کے لیے سنا اور صحیح سنا کہ حافظ صاحب کو اللہ پاک یہ مقام دے گا، یہ مقام دے گا، یہ مقام دے گا۔ آپ نے علماء کے بارے میں سنا، اللہ انہیں یہ مقام دے گا، یہ مقام دے گا، یہ مقام دے گا۔ قرآن پاک نے کہا ہے وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر بندے کے لیے درجے اس کے عمل کے حساب سے ہوتے ہیں، جیسا اس کا عمل اللہ تعالیٰ اسے ویسا ہی درجہ عطا فرما دیتا ہے۔ شہید کے بارے میں کیا ہے؟ حدیث نمبر 1 آپ کے لیے کہنا چاہتا ہوں۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، شہید قیامت والے دن جب اٹھایا جائے گا، اس کے بدن پر خون ابھی تک ویسے ہی لگا ہوا ہوگا اور خون ٹپک رہا ہوگا، رس رہا ہوگا۔ تو میرے حضور نے فرمایا کہ پتہ ہے کہ اس کے خون کی شان کیا ہوگی؟ حضور فرمائے، رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے خون سے مشک کی خوشبو پیدا ہو رہی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے اسپیشل انعام ہے شہید کے لیے۔ حدیث نمبر 2 کہنا چاہتا ہوں، ابھی چند دن قبل میں نے یہ حدیث وہاں بھی سنائی، کوئی گجرخان کا کوئی نوجوان شہید ہو گیا، مجھے اس کے گھر والوں نے بتایا کہ ہمارا بھائی شہید ہو گیا، تو میں کہنے لگے ہمیں کچھ اس پر بتائیں آپ کہ شہادت میں کیا اللہ کی طرف سے رحمت کا استحقاق ہے۔ پھر یہی حدیث میں نے انہیں امام جلال الدین سیوطی کی کتاب شرح الصدور سے نکال کر بتائی، اور آج وہی میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ شہید بندے کو اللہ تعالی 6 قسم کے انعام عطا فرماتا ہے۔ یہ وہ بات تھی جو کہ ایک نشست میں حضور نے ارشاد فرمائی۔ بقیہ کیا 6 ہی انعامات ہوتے ہیں یا زیادہ ہوتے ہیں؟ اور بھی ہوتے ہیں، جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو یہ سنایا، اس کے خون سے خوشبو آ رہی ہوتی ہے۔ اب یہ جو چیز ہے یہ اس حدیث میں نہیں ہے جو میں اب آپ کے لیے تلاوت کر رہا ہوں۔ کبھی حضور نے یہ ارشاد کیا، کبھی یہ ارشاد کیا، کبھی یہ ارشاد کیا، بہت ساری خصوصیات اور بہت سارے اجر و ثواب کے انداز رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمائے۔ لیکن حضرت مقدام ابن معدی کرب ان کی جو روایت ہے اس کے اندر 6 چیزیں تھیں جو ایک نشست میں اکٹھی ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ یہ نہیں ہے کہ کل 6 انعامات ہیں، انعامات اور بھی ہیں، لیکن اس روایت میں جو اکٹھے حضور نے کسی مجلس میں 6 باتیں ارشاد فرمائی تھی وہ آپ کے لیے تلاوت کر رہا ہوں۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ شہید بندے کے وجود سے جب خون نکلتا ہے تو خون نکلتے ہی اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ تو بالکل ویسی کہانی نہ ہوگی جیسے وہ قربانی کے بکرے کی کہانی ہوتی ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا خون کا قطرہ جب زمین پر گرتا ہے تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ رک کر کے ہم کچھ اسباق ہیں، میں چاہوں گا کہ ذرا ان کی دہرائی کر لیں، میری مجبوری ہے تاکہ آپ مغالطے میں نہ رہیں۔ جب بھی مذہب یوں کہتا ہے کہ یہ اچھا کام کرو تو گناہ معاف ہوں گے، یہ اچھا کام کرو تو گناہ معاف ہوں گے، مراد بھائی وہاں سے صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ مراد نہیں ہوتے۔ کبیرہ گناہوں کا معاملہ اللہ کے فضل پر ہے۔ جہاں تک معاملہ قانون کا ہے تو قانون یہ ہے کہ صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ یہ بات میں نے کہاں سے جانی ہے تو جو حدیث میں ہزاروں مرتبہ، یہ مبالغے کا لفظ ہے، ہزاروں مرتبہ گجرخان میں سنا چکا ہوں، ایک بار پھر آپ کے سامنے کہہ دیتا ہوں۔ وہ حضور نے اس شخص کے بارے میں کہا تھا، یہ غریب ہے جو بہت ساری نمازیں پڑھ کر لایا تھا، بہت سارے روزے رکھے تھے، خیرات و صدقات کیے تھے، بڑی عبادات جمع کر کے حاضر ہوا تھا، لیکن پھر ایسا ہوا کہ کسی کو اس نے گالی نکالی تھی،
تھی، کسی کی غیبت کی تھی، کسی کی چغلی کی تھی، کسی کا مال کھایا تھا، کسی کا حق دبایا تھا، یہ سارے پھر اس کا گھیراؤ کر لیں گے اور احاطہ کر لیں گے اور کہیں گے کہ مولا ہمیں انصاف چاہیے، ہمیں عدل لے کر دے، اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا تھا۔ رب کائنات اس کی نمازیں اٹھا کر اسے دے دے گا جس کا مال کھایا گیا۔ لگتا ہے کہ یہ گناہ معاف نہیں ہوئے تھے نمازیں پڑھنے سے، تبھی تو آج حساب چل رہا ہے ان کا۔ یہ گناہ چغلیاں معاف نہیں ہوئی تھی، غیبتیں معاف نہیں ہوئی تھی، تبھی تو آج ان کا حساب چل رہا ہے۔ تو محدثین کہتے ہیں، یہی تو ہم کہتے ہیں کہ جب بھی قرآن کہے وضو کرو تو چہرے کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، حدیث کہے بازو دھوو تو بازوؤں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، پاؤں کے جھڑ جاتے ہیں، نماز پڑھو تو پچھلی نماز سے لے کر اب تک سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ارے بھائی، سارے گناہوں کا معنی یہ ہے کہ چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بڑے گناہ کا معاملہ اللہ کے فضل پر ہے، وہ چاہے تو معاف کر دے اور چاہے تو اس پر پکڑ فرمائے۔ تو واپس آ جائیے، رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہاں نہیں، لیکن ایک اور مقام پر میں نے اس حدیث کے یہ الفاظ بھی پڑھے ہیں، الا الدین، شہید کے سارے گناہ معاف ہو رہتے ہیں پر دین معاف نہیں ہوتا، یعنی قرضہ معاف نہیں ہوتا۔ یہ قرضہ معاف نہیں ہوتا، یہ جملہ کسی اور جگہ سے اٹھا کر اگر یہاں ساتھ پلس کر لیا جائے تو مفہوم پھر وہی نکلا کہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں پر کسی کا پیسہ مارا ہوا ہو نا، کسی کا مال کھایا ہوا ہو جو کہ حرام درجے کی چیز ہے، تو حضور فرماتے ہیں کہ یہ تو اللہ معاف نہیں فرماتا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ معاف نہیں فرماتا تو کیا ہوگا؟ ہاں، وہ شے ابھی حدیث میں بیان ہوئی ہے۔ اب جس مقام پر میں پہنچا ہوا ہوں، یہ عنوان ہے، ہو دلچسپ گیا ہے کہ حدیث کے الفاظ کے شہید کو اللہ بخشش دے دیتا ہے سوائے دین کے۔ بخشش دینے کا معنی تو یہ ہے کہ جنت ملے گی، اور دین معاف نہیں ہوا، قرضہ معاف نہیں ہوا، حساب ہوگا، اس کا معنی یہ کہ بندہ دوزخ میں جائے گا۔ بظاہر تو اس کا معنی یہ بنتا ہے جو معافی ہو گئی کا معنی کہ جنت، نتیجہ معافی نہیں ہوئی، بھئی قرضے کی معافی نہیں ہوئی تو جس گناہ کی معافی نہیں ہوئی نتیجہ دوزخ۔ ایک ہی بندے کے بارے میں یہ دو باتیں کہ شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وہ جنت میں جائے گا، اور ساتھ ہی کہنا کہ گناہ وہ جو دین والا گناہ ہے، اس نے قرضہ دبایا ہوا ہے، وہ معاف نہیں ہوگا۔ ان دونوں کا معنی کیا ہوگا؟ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی جملے کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا جوش جیسے سامنے فرما دیا کہ رب کائنات جس نے قرضہ لینا تھا نا اس سے، تو اس سے پوچھے، اس کا چہرہ آسمان کی طرف کرے گا، اللہ اس کا چہرہ آسمان کی طرف کرے گا اور خوبصورت سے محلات اس کے نگاہوں کے سامنے کرے گا، تو وہ کہے گا مولا یہ کس کے ہیں؟ نبیوں کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا نہیں، نبیوں کے نہیں ہیں، یہ صدیقوں کے ہیں۔ اللہ فرمائے گا نہیں، صدیقوں کے بھی نہیں ہیں۔ تو اے اللہ پھر یہ کن کے ہیں؟ اللہ پاک فرمائے گا جو بھی ان کی قیمت دے دے، یہ محلات ان کے ہیں جو بھی ان کی قیمت دے دے۔ وہ پوچھتے ہیں مولا ان کی قیمت ہے کیا؟ رب کائنات نے کہا کہ تیرا جو اس پر حق چڑھا ہوا ہے تو معاف کر دے، تو یہ دے دیتا ہوں میں ابھی، تو تیرا جو حق اس پر چڑھا ہوا ہے تو معاف کر دے، میں تجھے دے دیتا ہوں۔ تو رسول اللہ علیہ السلام نے کتنا رحمت کا جوش سامنے کر دیا کہ یہ حضور جو فرما رہے ہیں کہ شہید کے سارے گناہ معاف ہو گئے پر قرضہ نہیں، وہ سارے گناہ معاف ہونے کا نتیجہ جنت بنتا ہے، رہا پھڈا قرضے کا، اس کا کیا بنے گا؟ تو میرے حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسا بھی کر سکتا ہے کہ وہ اسے محلات دکھا کر کے تو اس کی قیمت دلوا کر کے معافی نامہ جو ہے یہ جنت کی محلات کی قیمت اللہ تعالیٰ بنا دیتا ہے۔ میں نے جو اس جملے کے متعلق آگے پیچھے مختصر بحث بن سکتی تھی آپ کے لیے بیان کر دی۔ حدیث شہید کے متعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6 خوبیاں اس ایک حدیث میں ارشاد فرمائی ہیں۔ ایک میں نے آپ سے کہی ہے، 5 میں ابھی آپ سے اور کہنا چاہوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر، علماء اہل سنت۔ بھئی کوئی گرمی خاص نہیں ہے، مجھے ڈاکٹر صاحب نے دوائی ایسی دی ہوئی ہے، میرا منہ خشک ہوتا ہے، مجبوری سے پھر مجھے پانی زیادہ پینا پڑتا ہے۔ نمبر 2، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ شہید ادھر اپنی جان اللہ کے حوالے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ادھر ہی نا، اللہ تعالیٰ ادھر ہی اس کا جو جنت میں ٹھکانہ ہوتا ہے اس کی نظروں کے سامنے لے جاتا ہے۔ یہ شہید کا دوسرا مقام اور دوسری جزا رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمائی۔ شہید اسے کہتے بھی تو اسی لیے ہے، شہید کے معنی حاضر ہونا، دیکھنا، مشاہدہ کرنا، شہادت سے ہے نا، وہ گواہی دینے والا دیکھ رہا ہوتا ہے، مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے، تو اس کو شہید کہتے ہی اس لیے ہے، یہ جان دے کر تو اپنے جنت کے محل کا مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے۔ اس بات کو رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ تیسری چیز حدیث کا بیان کہ شہید بندے کے لیے اللہ کی طرف سے تیسرا انعام یہ ہے، اللہ تعالیٰ اسے عذاب قبر سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ شہید کے لیے چوتھی بات حضور ارشاد فرماتے ہیں، قیامت والے دن جو گھبراہٹ ہونی ہے گرمی کی وجہ سے، شدت کی وجہ سے، میں کہتا ہوں حج کرنے کے لیے جاؤ نا تو وہاں بمشکل 40-50 لاکھ بندہ ہوتا ہے، بہت مارکا ہو تو 60 لاکھ بندہ ہوتا ہے، تو کتنے کمزور دل لوگ ایسے ہوتے ہیں
کہ وہ حالانکہ اے سی بھی لگے ہوتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ 50-60 لاکھ کے ہجوم میں جب وہ گردش کرتے ہیں اور طواف کرتے ہیں تو ان کا سانس پھول جاتا ہے، ان کا دل گھبرا جاتا ہے، اور کئی لوگ تو ادھر بے ہوش ہو کر کے گر جاتے ہیں۔ تو قیامت کا مجمع 6 لاکھ کا نہیں ہے، 60 لاکھ کا نہیں ہے، وہاں تو کروڑوں اربوں انسانوں کا مجمع ہے، تو گھبراہٹیں ہونی ہے۔ جو پانی وجود میں تھوڑا بہت ہوگا، پسینہ بن کر نکل جائے گا، جیسے ابھی مجھ سے میرا منہ خشک ہوا تو بات کرنا مشکل ہوا، پانی کا گلاس فوراً پی لیا تو وہاں زبان اور حلق خشک کانٹا بن جائے گا، لیکن پانی میسر نہیں ہوگا، اور جو وجود میں تھا پسینہ بن کر نکل جا چکا ہوگا۔ ادھر سے اللہ کا جلال زور پر ہوگا، ادھر سے دوزخ کی آوازیں آ رہی ہوں گی، لہم فیہا زفیر و شہیق، جب اندر کافروں کو پھینکا گیا وہ چیخ و پکار کر رہے ہوں گے۔ یہ تباہ سمانیاں، اور زمین تانبے کی اور چاندی کی بن چکی ہوگی، اور آسمان بالکل قریب ترین، سورج اپنی روشنیاں بکھیر رہا۔ اب ایسے میں گھبراہٹ کا ہونا یہ امر یقینی ہے۔ اب سنیں، رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شہید کا اگلا انعام یہ ہے کہ قیامت کو جب سب لوگ گھبراہٹ کا شکار ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس فزع اکبر سے، یعنی اس بڑی گھبراہٹ سے شہید بندے کو اپنے فضلوں سے محفوظ فرما لیتا ہے۔ 5ویں چیز ارشاد فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اس کی 70 ان حوروں سے شادی کروا دیتا ہے جو بڑی بڑی آنکھوں والی ہوتی ہیں۔ حور عین، ایسی حور جو کہ عین والی ہے، عین والی ہے، آنکھ والی ہے، حالانکہ ہر حور آنکھ والی ہوتی ہے، ہر حور ہی آنکھ والی ہوتی ہے۔ یہ کہنا کہ حور عین، آنکھ والی حور، مانا یہ تھا کہ آنکھ ذرا باقی حوروں سے ذرا بڑی ہو، کیٹیگریز ہے نا، اللہ پاک نے جیسے چاہا بنایا ہوا ہے۔ آپ نے سب نے تو مجھے حدیث کا جملہ یاد آ رہا ہے، ایک صحابی تھے تو صحابہ کے ہاں ان کا یہ لقب مشہور تھا، ذو الیدین، 2 ہاتھوں والے، حالانکہ ہر صحابی کے 2 ہی ہاتھ تھے۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب یہ اسپیشل لفظ کو کلک کیا جاتا ہے تو پیچھے کوئی مفہوم ہوتا ہے، تو ان کی شان یہ تھی کہ ان کے ہاتھ ذرا معمول سے کچھ زیادہ لمبے تھے، تو وہ ذرا دلچسپی کا سامان رکھتے تھے اپنے اندر۔ کوئی بھی شاید ذرا معمول سے ہٹ کر ہو نا، جیسے کہ ہمارے گاؤں میں ایک بندے کے 2 انگوٹھے تھے، ہم جب بھی اس کو دیکھتے بڑا مزہ آتا ہے، یار اس کے 2 انگوٹھے ہیں۔ تو کوئی بھی شے بچپن میں بندوں کے ویسے مزے آنے کے اپنے انداز ہوتے ہیں، تو کوئی بھی شے بندے کی معمول سے ہٹ کر ہو تو وہ ذرا دلچسپی کا سامان ہوتی ہے۔ تو اس صحابی کا معاملہ کچھ اللہ کی طرف سے ایسا تھا کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب جلال میں ہوتے تو جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہولے سے کو نہیں لگاتے، چل نا یار اب تیرا موقع آگے ہے، ہمت کر تو آگے بڑھ۔ وہ کوئی ایسی ادا کرتے، ان کے لمبے لمبے ہاتھوں سے کچھ ایسی ادا نکلتی کہ رسول پاک علیہ السلام کا جلال ختم ہو جاتا اور آپ مسکرانے لگ جاتے۔ تو جیسے یہ بات ہے کہ ذو الیدین ہیں، 2 ہاتھوں والے، ارے بھائی سب کے 2 ہاتھ ہیں، مانا یہ تھا ان کے ذرا کچھ زیادہ ہی 2 ہاتھ ہیں، ذرا تھوڑے سے لمبے ہیں۔ تو یہ کہنا حور عین، شہید کو اللہ تعالیٰ ایسی حوروں سے شادی کروائے گا جو آنکھیں رکھتی ہیں۔ بھئی آنکھیں تو ہر روح ہر حور کی ہوتی ہے، مانا یہ تھا کہ ذرا ان کی ذرا بڑی سی آنکھیں ہوتی ہیں، حور عین، بڑی آنکھوں والی حوروں سے اللہ پاک ان کی شادی کروا دے گا۔ اور آخری بات اس نشست میں اور اس حدیث میں شہید کے لیے جو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی کہ اس بندے کے وہ 70 رشتہ دار جن پر دوزخ لازم ہو چکی ہوگی، اس ایک بندے کے وہ 70 رشتہ دار جن پر دوزخ لازم ہو چکی ہوگی، اللہ پاک مہربانی فرمائے گا اور اس کو حکم جاری کر دے گا، چل دیکھ لے اپنے خاندان میں سے 70 کو نکال لے، اتنی کی تجھے اجازت ہے، جس کو تو کہتا رہے گا میں تیرے ساتھ جنت میں داخل کرتا چلا جاؤں گا۔ شہید کے لیے رب کائنات نے یہ مقام بھی رکھا ہوا ہے۔ یہ حدیث نمبر 2 ہے جو میں نے آپ کے لیے بیان کر دی۔ یار استاد صاحب درد تو بڑی ہوتی ہوگی جب گولی لگتی ہوگی، جب تلوار سے بندہ کٹتا ہوگا درد تو بڑی ہوتی ہوگی۔ اب مجھے تو پتہ نہیں تھا لیکن میرے حضور کو پتہ تھا، آئے جو حضور کو معلوم تھا وہ میں آپ کے سامنے وہ بیان کر دیتا ہوں۔ یہ جان دینا، چونکہ ہم نے کبھی دی نہیں ہے جان، ہمیں چھوٹے موٹے زخم لگے درد ادھر تو ہوتی ہے، لیکن یہ اللہ کی خاص مدد ہے شہید کے ساتھ۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنی جان اللہ کے حوالے کر رہا ہوتا ہے اور شہید ہو رہا ہوتا ہے تو اس سے بھلا کتنا کو درد ہوتا ہے؟ یا رسول اللہ آپ بھی بتائیں، ہمیں تو معلوم نہیں ہے، میرے حضور کو پتہ تھا کس کو کتنا درد ہوتا ہے۔ موت جو عام موت ہوتی ہے جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے، تلوار شلوار کو نہیں لگی، یہ بڑی مطمئن موت ہے جسے ہم یہ سمجھتے ہیں، میں وہ بھی حال آپ کے سامنے لاتا ہوں۔ اور شہید کی موت، تلوار سے کٹ گیا، نیزے لگے، زخم لگے اور اس کا جگر پھٹ گیا، تو ہم کہتے ہیں یار یہ تو بڑی خطرناک موت ہے۔ تو لیکن آؤ بتاؤں کہ جس کو ہم نے مطمئن موت سمجھا اس کا حال کیا ہے، اور جسے ہم نے خطرناک موت سمجھا آؤ بتاؤں اس کا حال کیا ہے۔ خطرناک موت سن لو، رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر ایک چیونٹی کاٹے تو جتنا کو درد ہوتا ہے شہید کو اللہ اتنا بھی نہیں ہونے دیتا۔ حیرت ناک الفاظ ہیں۔
شہید کو اللہ اتنا بھی نہیں ہونے دیتا. تو رہی بات یہ کہ کیوں نہیں ہونے دیتا, اللہ کی قدرت ہے کہ جو اللہ چھری چلنے پر اسماعیل پیغمبر کا گلا نہ کٹنے دے, جو اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے جانے کے باوجود محفوظ فرمائے, تو اس کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ چٹان سے اگر 10 مہینے کی حاملہ اونٹنی باہر نکال دے تو اس رب کے لیے کیا مسئلہ ہے کہ وہ تلوار کٹے, لگے, جسم کٹے, بندہ مرے لیکن تکلیف نہ ہو؟ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ شہید کو اتنی تکلیف بھی نہیں ہوتی کہ جتنی چیونٹی کاٹے تو ہوتی ہے, اللہ اتنی بھی نہیں ہونے دیتا. ایک بات, جس موت کو ہم نے سمجھا یار بڑی خطرناک ہے, بڑی درد ہوتی ہوگی, رب کائنات نے کہ ہم ہونے دیتے ہی نہیں. یہ حدیث کا بیان ہوا. اور جس موت کو ہم نے سمجھا بابے اور بڑے آرام نال مر گئے سن, اور میں اس پر آپ کو حدیث کے الفاظ بتاتا ہوں. رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ مرتا ہے تو پتہ ہے کہ کتنی درد ہوتی ہے یا رسول اللہ ہم نہیں جانتے. فرمایا کہ ایسا کرو کہ ایک تلوار مارو تو جو درد ہوگا, تو پھر ایک اور تلوار مارو تو جو پھر درد ہوگا, تو پھر ایک اور تلوار مارو تو پھر درد ہوگا. ہر بار تلوار مارتے جاؤ, جتنا درد ہوا اکٹھا کرتے چلے جاؤ, حتیٰ کہ 1000 تلواریں تم نے مار دی اور 1000 بار جو درد ہوا وہ سارا سمیٹ لو تو موت کے وقت اتنا درد ہوتا ہے. او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک بار ایک بندے نے سوال کیا تھا کہ کون کون سی نیکی ہے کہ جو بندے کو بڑا مزہ کرتی ہے. حالانکہ ہر نیکی بندے کو, ایمان والے کو مزہ آتا ہے, ہر نیکی کا ایمان والے کو مزہ آتا ہے. تو اس سے میں نے اسے کہا یار مجھے ایک اس وقت حدیث یاد آ رہی ہے کہ جو بندے کو بڑا ہی مزہ کرتی ہے. کہنے لگے کون سی حدیث؟ اور وہی حدیث میں آج آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا. رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت میں جب بندے جنت میں بھی داخل کر دیے جائیں گے تو کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو کہے گا کہ اے اللہ مجھے دنیا میں بھیج. یہ اچھوں کی کہانی ہے. برے تو کہیں گے کہ نتبع الرسل, ہمیں دنیا میں بھیج دے, ہم تیرے رسولوں کی تابعداری کرنا چاہتے ہیں. برے تو کہیں گے. بات اچھوں کی ہو رہی ہے, بات متقیوں کی ہو رہی ہے, بات اہل جنت کی ہو رہی ہے. میرے حضور نے فرمایا کہ اہل جنت میں سے کوئی بندہ بھی نہیں کہے گا کہ اے اللہ مجھے ایک بار پھر بھیج, میں وہ کام کر کے آنا چاہتا ہوں. لیکن یہ جو شہید ہے نا, یہ اللہ کو بار بار کہے گا مولا مجھے پھر دنیا میں بھیج, جو مزہ آیا تھا تیرے نام پر جان دینے کا میں دوبارہ پھر لینا چاہتا ہوں. میں پھر زندہ کیا جاؤں, پھر جاؤں, پھر شہید ہو گیا ہوں, پھر زندہ کر دیا جاؤں, پھر میں شہید ہو گیا ہوں. میرے حضور نے 10 بار تک یہ بات دہرا دی. اور پھر کہے گا 10 بار اپنے خدا سے التجا کرے گا مولا بھیجنا, میں پھر جان دینا چاہتا ہوں. مولا بھیجنا, میں پھر جان دینا چاہتا ہوں. مولا بھیجنا, میں پھر جان دینا چاہتا ہوں. او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ سارے بیانات ہم نے سماعت کیے. رب کائنات نے ارشاد فرمایا والذین هاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا. آج اگرچہ اس طرح کا جہاد آپ دیکھ رہے ہو اور ہم سب دیکھ رہے ہیں, خاموش ہوا ہے, رکا ہوا ہے, اس طرح کا جہاد جس میں مسلمان اپنا اسلحہ لے کر اور کافر اپنا اسلحہ لے کر آئیں اور اسلام کی حقانیت کی سربلندی کے لیے یہ جہاد ہو جائے, اس طرح کا جہاد رکا ہوا ہے. لیکن رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک جہاد ایسا ہے جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے. ایک جہاد ایسا ہے جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے. حضور وہ کون سا ہے؟ حدیث کے الفاظ سن لیجئے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المجاہد من جاہد بنفسه فی اطاعت اللہ. پھر حضور نے فرمایا کہ وہ بندہ مجاہد وہ بندہ ہے, مجاہد وہ بندہ ہے جو اپنے اندر کے انسان سے جہاد کرتا ہے اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے. یعنی بندے کا اندر کا انسان, برائیوں کی آواز ہے تو صحیح نا, جیسے اندر اچھائیوں کی آواز ہے اندر برائیوں کی آواز بھی تو ہے. اندر کی برائیوں کی آواز کو دبانا اور یہ ہوتا بڑا مشکل ہے. اندر کے شیطان قسم کے انسان کو مارنا یہ ہوتا بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ اہل اللہ یہ کام کرتے ہیں, یا اہل علم اللہ جن کا مقدر چمکا دے یہ کام کرتے ہیں, یا جس بندے پر اللہ کی خاص نظریں توجہ ہو جائے وہ بندے یہ کام کر سکتے ہیں. وگرنہ اس اندر کے شیطان کے ہاتھوں بڑے بڑے پارسا بھی لٹ چکے ہیں, بڑے بڑے تقوادار بھی لٹ چکے ہیں, بڑے بڑے خانقاہ نشین بھی لٹ چکے ہیں, اور بڑے بڑے محراب نشین بھی لٹ چکے ہیں. تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ المجاہد من جاہد بنفسہ فی اطاعت اللہ. اس لیے
ایک اور موقع پر جب کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ تبوک سے واپس تشریف لا رہے تھے تو آپ نے یہ کلام ارشاد فرمایا تھا کہ مدینہ پہنچ کر رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، ہم چھوٹے جہاد سے آ گئے ہیں، آؤ ذرا اب ہم بڑا جہاد کرتے ہیں۔ مراد یہ تھی کہ مسجد میں چلتے ہیں اور اللہ کے حضور نماز ادا کرتے ہیں، تو نماز پڑھنے کو رسول اللہ علیہ السلام نے بڑا جہاد قرار دے دیا۔ مانا یہ تھا کہ کافر، اچھا یہ بڑا جہاد کیسے ہوگا؟ سوچنے والی بات ہے، یہ بڑا جہاد کیسے ہو گیا؟ کافر کو ایک تلوار مارو کافر مر سکتا ہے، لیکن جو اندر کا خبیث انسان ہے اسے مارنے کے لیے انسان کی زندگی کھپ جاتی ہے، پوری کی پوری راتیں لگتی ہیں، دن لگتے ہیں، اس کو دھونا پڑتا ہے، چلے کشیاں ہو جاتی ہیں، مسلسل اسے پابند بنانا پڑتا ہے، اس میں پنکچوئلٹی لانی پڑتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا ہر حکم اس پر نافذ کرنا پڑتا ہے، تو یہ اندر کا شیطان پھر بھی مرتے دم تک بڑی مشکل سے ہی مر پاتا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، ہم چھوٹا جہاد کر کے فارغ ہو چکے ہیں، اور ذرا اب ہم بڑے جہاد کی طرف چلتے ہیں۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔